آپ بتائیں کہ جمعہ جو ہے وہ کس پہ بھاری ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک تو چیزیں جو وسیم ملک نے کہا میرے پاس کوئی اور نہیں ہے کوئی ان سے اختلاف کرنے کا کہ لگ یہی رہا کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن میں وسیم ملک کو 2 چیزیں کہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو 2 چیزیں نکالنی چاہیے۔ ایک دیکھیں بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہ فیصلہ محفوظ کس وقت ہوا اور سنایا کتنی دیر بعد گیا، ایک تو یہ نکالیں۔ دوسرا نکالیں جو بلے والا معاملہ تھا، اس میں ایک چیز تو پتہ ہے نا کہ قاضی صاحب نے اپنے عدالتی کریئر میں پہلا اور آخری وہ کیس سنا تھا جو انہوں نے ہفتے والے دن چھٹی کے دن سنا تھا، چھٹی کی ہوتی ہے ہفتے اتوار کو سپریم کورٹ کی، وہ رات کتنے بجے فیصلہ محفوظ ہوا اور کتنے بجے سنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں نکالیں تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ دونوں بھی کمپلیکیٹڈ کیسز تھے، اس میں کتنی دیر محفوظ رہا فیصلہ اور کتنی دیر میں سنا دیا گیا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی تو اتنی کمپلیکیٹڈ معاملات تھے اور مطلب 6 چیزیں تھیں اس میں کہ یہ آئین کے مطابق ہے نہیں ہے، ماضی سے اطلاق اپیل کا حق دینا نہیں دینا، ماضی سے اطلاق ہوگا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، وکیل چینج کرنا، یہ وہ سارا اتنی کمپلیکیٹڈ۔ تو ایک چیز اس میں دیکھیں نا کمپلیکیٹڈ، اب ہم بھی بیٹھ کر یہاں پر کمپلیکیشن کہاں تھی، 10-5 کی اکثریت سے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے وہ فیصلہ سنایا۔ چلیں اپیل کے معاملے پر تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ تھا، جیسے یا افریدی کا ویو ہو یا ایک اور جج صاحب تھے، تو جب آپ کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ پیچیدہ نہیں رہتا، پھر آپ جاتے ہیں ججز بیٹھتے ہیں آرڈر آف دا کورٹ، 2-4 کویسچن ہی فریم کرنے ہوتے ہیں کون سا جج کس طرف کھڑا ہے۔ تو یہاں پر جو چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کے اوپر بظاہر الزامات لگ رہے ہیں اور وہ یہ بھی تھے کہ وہ ججز کو جب مینیج کیا جا رہا ہو تو پھر یہ معاملہ چلیں یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے۔ سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ فیصلہ سنایا کب جائے گا، تو اب کل کے بعد تو میرے خیال میں ججز بھی اویلیبل نہیں ہوں گے فل کورٹ کے، گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فیضی سے مجھے تو کوئی بعید نہیں تھی کہ شاید گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی یہ فیصلہ کہیں نہ آ کے سنائیں۔ ہاں بالکل، قاضی صاحب کا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے موسٹلی آرڈرز ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اور پتہ کیا کرتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں، جب آرڈر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں نا پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فلاں صاحب مطلب کسی وکیل کو، فلاں صاحب دیکھا نا اب وہ دور گزر گیا جب فیصلے محفوظ ہوتے تھے، اب اوپن کورٹ میں فیصلے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس دور میں جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں ظاہر ہے وہ بہت ساری ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ صدیق جان صاحب، اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ ذرا 2 اثرات جو ہیں مرتب ہونے ہیں۔ جو فیئر ہے، فیئر آف پی ٹی آئی کہہ لیں، لوگوں کا جو فیئر ہے بہت سارے، میں اچھا باہر آج ایسا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی کھانا کھا رہے تھے ہم، تو جو ہمارا ویٹر تھا وہاں پہ ہوٹل پہ، وہ اس کو پتہ ہے ظاہر وسیم صاحب کو جانتے ہیں لوگ، تو اس نے آ کے پوچھا یار اب کیا فیصلہ ہے، وہ بڑا کنسرن تھا، تو ہر بندہ کنسرنڈ ہے۔ لیٹ سپوز جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے، لیٹ سپوز، تو کیا اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں؟ دیکھیں میں تو بالکل اس کو مختلف انداز سے دیکھتا ہوں، مطلب دیکھنے والے تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر جو کسر رہ گئی تباہی اور بربادی کی، انسانی حقوق کی پامالیوں کی، وہ ہو جائے گا، اور یہ میں نے خود کہا ہوا ہے کہ پھر تو پی ٹی آئی والوں کو چوکوں اور چوراہوں پہ گولیاں ماری جائیں گی، مطلب پھر تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوگا وہ پی ٹی آئی تصور نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم اس کے ایک اور پہلو کیوں نہیں دیکھتے کہ پھر عمران خان کے لیے بھی پھر ختم ہو گیا نا سارا کچھ اس کے لیے، پھر تو وہ بھی بس وہ کہے گا کہ آخری کارڈ جو بھی استعمال کرنے کر دو، انف از انف، بس نکلو اور بس اب نہیں ہم نے پیچھے رہنا، یہ تو ختم ہو گیا سارا کچھ۔ تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے نا، انسرٹینٹی میں بہت اضافہ ہو جائے گا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے ساتھ نا، جتنی زیادہ پھر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے فارغ ہو جائیں گے اور ہائی کورٹ کے ججز فارغ ہو جائیں گے، اور ظلم جبر کی کوئی اگر چیز باقی ہے جو ہم نے نہیں دیکھا اپنی اس آنکھوں سے اور نہیں ہم نے کانوں نے سنا، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اور سن لیں گے کہ یہ بھی کسی دنیا کے ملک میں یہ بھی ظلم اور جبر ہو سکتا تھا جو اب تک نہیں ہوا، وہ بھی ہوگا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے اس کے بہت دور سے اس کی ایک دوسری سائڈ ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اکثریت میں ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیٹیں ان جماعتوں کو نہیں ملنی جہاں گئی ہوئی ہیں، یا حکومتی جماعتوں کو نہیں ملنی، تو پھر آپ اس حکومت کی مشکلات جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب اگر چلے جاتے ہیں نا 26 اکتوبر کو اور ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو میں تو جنوری فروری تک انتخابات دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، جنوری فروری 2025 سے پہلے میں انتخابات دیکھ رہا ہوں۔ انتخابات دیکھ رہے ہیں یا اس حکومت کا جانا دیکھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے اس حکومت یہ جائے گی اور انتخابات ہوں گے یا کوئی اور کوئی چیز ہوگی، کیونکہ انتخابات دیکھیں وہ تو پہلے ہوتا تھا کہ 90 روز میں ہونے ہی ہونے ہیں نا، تو اب میرے جیسا جو طالب علم ہے اس کو پتہ ہے کہ یار حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جب صورتحال ٹھیک ہوتے انتخابات ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں نا دیکھیں پہلے بندیال صاحب کیوں نہیں انتخابات کروا سکے تھے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ لوگ ہم پہ باتیں کرتے تھے یا مجھ پہ باتیں ہوتی تھی کہ میں کیوں بندیال صاحب کو اتنا سپورٹ کرتا ہوں اور ڈیفینڈ کرتا ہوں، اب آپ نے دیکھ لیا قاضی صاحب کو لائیو، آپ ذرا خود کو رکھیں نا، خود تصور کریں بندیال صاحب کو کہ وہ کس اذیت سے گزرے ہوں گے، کس بندے سے ان کا پالا پڑا ہوا تھا، اور قاضی صاحب نے گروپ بنا کے سپریم کورٹ کو کمزور کیا، اس حد تک کمزور کیا، اور اتنی سپریم کورٹ کے اندر سے سپورٹ تھی نون لیگ کو کہ نون لیگ والوں نے
وہاں پہ دروازے پہ آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اور ججز کی کو ماں بہن کی گالیاں دی. تو وہ اس وقت قاضی صاحب نے نہیں ہونے دیے. اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب قاضی صاحب چلے جائیں گے تو جو آپ کا ایک خدشہ ہے وہ غلط نہیں ہے کہ بھائی پہلے بھی تو نہیں کروایا نا سال پورے انتخابات، تو ابھی نہیں کروائیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یہ سب آئین کے معاملے میں ایک پیج پر ہیں. اور جب قاضی صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے رپورٹرز کو کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی گروپنگ نہیں ہوگی، کوئی دھڑا نہیں ہوگا اور ہم سپریم کورٹ کو متحد کریں گے. لیکن وہ تو پھر قاضی صاحب کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ قاضی صاحب اس حد تک ان کے معاملات ہوں گے. صاحب بہت شکریہ. وسیم، اثرات کیا ہوں گے؟ فائنل کامنٹس. اچھا دیکھیے، یہ تو اب کل فیصلہ کیا آتا ہے. اب 3 سینیریو ہیں جو جلدی سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کی جو فیصلہ تھا، جو سنی اتحاد کونسل یہاں پہ پٹیشن لے کے آئی ہے، پٹیشن ریجیکٹ ہوگی یا پٹیشن ایکسیپٹ ہوگی، یا پھر میجورٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم پٹیشن کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں آن دا فالوئنگ گراؤنڈس، اور اس میں پھر زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کا کیس مضبوط بنتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا صدیق جان صاحب سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب آنے والے چیف جسٹس ہیں. اگر چیف جسٹس قاضی فائزی سے وہ ایکسٹینشن نہیں ملتی، اور جس وقت تک ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو بظاہر مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جانا ٹھہر ہی گیا ہے 25 اکتوبر کو. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کچھ معاملات پر تو اختلاف کر رہے ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا یا پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تھا. لیکن جہاں پر معاملہ آتا ہے 8 فروری کے انتخابات کا، جہاں پر معاملہ آتا ہے انتخابی ٹریبیونلز کا، جہاں پر معاملہ آتا ہے فوجی عدالتوں کا، تو وہ کمیٹی میں بیٹھ کر آج بھی جسٹس منیب اختر کا اختلاف کر کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے ساتھ مل کر ٹریبیونل کے معاملے پر بینچ کون سا بنانا ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چلیں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب چلے جائیں گے تو اس حد تک حکومت کو سپورٹ تو نہیں ملے گی، مگر ان انتخابات کے موقع پر اور اس طرح کے انتخابات پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی میں وہیں دیکھتا ہوں کہ جہاں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب. ویسے میرا خیال ہے وسیم ملک صاحب کو نا آئندہ یو ایس ہمارے دوست ادھر ڈاکٹر فاروق ملک صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو میں نے کہا تھا ادھر بیٹھ جائیں اور قاضی صاحب کی آخری جو لائیو پروسیڈنگ تھی اس کو دیکھ کے آپ بتائیں کہ باڈی لینگویج کیا تھی. میں خیال اگلی بار آپ نے نا وسیم ملک صاحب اس طرح کے فیصلے سے پہلے ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو بھی باڈی لینگویج دیکھ کے اور اوپینین دیتے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ لے جانا ہے. آپ نے اپنی تو اسیسمنٹ بتا دی ہے. میں آپ بتائیں کہ جمعہ جو ہے وہ کس پہ بھاری ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک تو چیزیں جو وسیم ملک نے کہا ہے میرے پاس کوئی اور نہیں ہے کوئی ان سے اختلاف کرنے کا کہ لگ یہی رہا کہ قاضی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. لیکن میں وسیم ملک کو 2 چیزیں کہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو 2 چیزیں نکالنی چاہیے. ایک دیکھیں بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہ فیصلہ محفوظ کس وقت ہوا اور سنایا کتنی دیر بعد گیا. ایک تو یہ نکالیں. دوسرا نکالیں جو بلے والا معاملہ تھا اس میں ایک چیز تو پتہ ہے نا کہ قاضی صاحب نے اپنے عدالتی کریئر میں پہلا اور آخری وہ کیس سنا تھا جو انہوں نے ہفتے والے دن چھٹی کے دن سنا تھا. چھٹی کی ہوتی ہے ہفتے اتوار کو سپریم کورٹ کی. وہ رات کتنے بجے فیصلہ محفوظ ہوا اور کتنے بجے سنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں نکالیں تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ دونوں بھی کمپلیکیٹڈ کیسز تھے. اس میں کتنی دیر محفوظ رہا فیصلہ اور کتنی دیر میں سنا دیا گیا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی تو اتنی کمپلیکیٹڈ معاملات تھے اور مطلب 6 چیزیں تھیں اس میں کہ یہ آئین کے مطابق ہے نہیں ہے، ماضی سے اطلاق اپیل کا حق دینا نہیں دینا، ماضی سے اطلاق ہوگا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، وکیل چینج کرنا، یہ وہ سارا یہ چیز اتنی کمپلیکیٹڈ. تو ایک چیز اس میں دیکھیں نا کمپلیکیٹڈ. اب ہم بھی بیٹھ کر یہاں پر